یہ اختلاف چھوڑو مجلس میں آؤ شیخی، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یہ تھے جناب رضا صفی پوری صاحب۔ بس ایک قطع مظاہر فرمائیں کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کر رہا ہوں، خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے علمی و معرفت میں ڈوبے ہوئے کلمات سے نوازیں۔ حضرات عاشقان سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرت رسول خدا، ماتم داران امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ماشاءاللہ مسلسل شعراء اہل بیت بارگاہ سرکار سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے اور آپ کی زحمتوں کو ہی مد نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ دین، جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس دین کو اللہ نے ہمارے لیے سبب زحمت نہیں بنایا ہے، اور اس دین میں جو احکام عبادات ہیں وہ بھی اللہ نے اپنی عظمت کے مطابق حکم نہیں دیا ہے، انسان کی سہولت کے مطابق حکم دیا ہے۔ یوں پوری زندگی ہم اللہ کے شکر کے سجدے ادا کرتے رہیں لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے انسانی سہولت کو مد نظر رکھا اور اتنی ہی نمازیں واجب کیں جتنی انسان پڑھ سکے، اتنے ہی روزے واجب کیے جتنے انسان رکھ سکے، اسی پہ حج واجب کیا جو حج ادا کر سکے۔ یعنی عبادت کو بھی اللہ نے عبادت رکھا ہے، زحمت نہیں بنایا ہے۔ خود وہ رسول جن کے ذریعے اللہ نے اپنا دین بھیجا، انہوں نے جب پوری رات قیام کے عالم میں اللہ کی عبادت فرمائی تو حکم ہوا کہ میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کو زحمت ہونے لگے، آپ کے پیروں میں ورم آنے لگے۔ یعنی قرآن میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کثرت عبادت کے لیے روکا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جس نبی کو مکان میں عبادت کی کثرت کے لیے روکا گیا، اسی کو میدان میں علی کی ولایت کے لیے ٹوکا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ نہ کیا۔ میں کہوں گا پالنے والے، ایک مکان کے اندر کثرت عبادت سے جس نبی کو روکا جائے، اسی کو تپتے ہوئے صحرا میں ٹوکا جائے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو آواز آئے گی کہ دونوں مسئلوں کو سمجھو، ہمارے مزاج کو پہچانو، نہ ہمیں عبادت کے معاملے میں تکلیف برداشت ہے، نہ ولایت کے معاملے میں تاخیر برداشت۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، نہ مسئلہ عبادت میں اللہ تکلیف برداشت کرتا ہے اور نہ مسئلہ ولایت جناب امیر میں تاخیر برداشت کرتا ہے۔ دیکھیے، سہولت کو انسان کی مد نظر رکھا گیا، انسانی زحمت کو مد نظر رکھا گیا، چنانچہ یوں فرادہ نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ چاہے جتنی طولانی نماز پڑھیے، چاہے جتنے بڑے سورے پڑھیے، قنوت میں چاہے جتنی دعائیں پڑھیے، لیکن جب جماعت کی نماز ہوتی ہے، ہمارے وہ افتخار صاحب قبلہ تصدیق کریں گے، تو جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو حکم نماز جماعت یہ ہے کہ جو نماز جماعت پڑھائے وہ صرف واجبات پر اکتفا کرے، مستحبات پر زور نہ دے۔ بہت زیادہ طولانی سورے نہ پڑھے جائیں، بہت زیادہ دعائیں نہ پڑھی جائیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نماز جماعت میں جو جماعت میں ہوتے ہیں ان میں صرف جوان نہیں ہوتے ہیں، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، صرف صحت مند نہیں ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، ان میں صرف مقامی نہیں ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، فرادہ نماز میں اختیار دیا گیا، لیکن نماز جماعت میں نماز پڑھانے والے کو حکم دیا گیا کہ ذرا ہلکی نماز پڑھانا، بہت زیادہ طولانی سورے نہ پڑھنا، رکوع کو طول نہ دینا، سجدے کو طول نہ دینا، قنوت میں لمبی دعائیں نہ پڑھانا، اس لیے کہ جو جماعت میں ہیں وہ صرف مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں، صرف صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، صرف جوان نہیں ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ اب یہاں بھی ایک عجب مسئلہ ہے کہ ایک طرف جس نبی نے ہم کو یہ شریعت سمجھائی کہ جب نماز جماعت پڑھانا تو رکوع کو طول نہ دینا، سجدے کو طول نہ دینا،
वही रसूल है, पुश्त रसूल है, मौला हुसैन तशरीफ़ फरमा हैं और सजदे में तूल पतूल है। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, वो भी तो जमात की नमाज है। उस नमाज जमात में भी सब जवान नहीं हैं, ज़ईफ़ भी हैं, सब सेहतमंद नहीं हैं, बुग़्ज़ अली के मरीज़ भी हैं, सब मुकामी नहीं हैं, कुछ जहन्नम के मुसाफिर भी हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले हम। उसमें भी अज़ान गिरामी तूल क्यों दिया जा रहा है? तो आवाज़ आएगी, इन मसाइल को समझो। देखो, उम्मत के लिए मामले और हैं और साहिबान इस्मत के लिए मामले और हैं। उम्मत के लिए कानून शरीयत और है, आले मोहम्मद के लिए कानून शरीयत और है। ये नमाज में इख्तिसार का हुक्म नमाजियों को ज़हमत से बचाने के लिए है और सजदे को तूल का हुक्म लोगों को अज़मत इमाम हुसैन दिखाने के लिए, और ये पैगाम भी पहुंचाने के लिए है कि इधर अय्याम आज़ा आए, इधर या हुसैना की आवाज़ें बुलंद हुईं, इधर जिस्मों पर काले कपड़े आए, इधर मजलिसें शुरू हुईं, इधर आहो बुका की आवाज़ें बुलंद हुईं, और उधर कुछ लोगों की ख्वाहिशें जाग जाती हैं कि मुहर्रम में से मातम न किया कीजिए, सजदे याद आने लगे कि खाली फ़ज़ाइल न पढ़िए, खाली फ़ज़ाइल अहले बैत न बयान कीजिए, इमाम हुसैन की नमाज का भी जिक्र कीजिए, नमाज को भी याद रखिए। देखिए ख्वाहिशात में कितना फ़र्क है। हमारी ख्वाहिश है कि मजलिस में भी नमाज को याद रखा जाए, अल्लाह की ख्वाहिश है कि नमाज में भी इमाम हुसैन को याद। ख्वाहिशात का फ़र्क देखिए। अल्लाह चाहता है नमाज में भी इमाम हुसैन को न भूलना, इसीलिए दो नमाजें ऐसी हैं कि पूरे साल कोई नमाज पढ़े न पढ़े। देखिए नमाज का नाम हम लोग लेते हैं, बेनमाजी हैं असलन। जो हुसैन का नहीं होता वो नमाज का भी नहीं होता है। जो अहले बैत का नहीं होता, जो मौला हुसैन का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। अगर आपको परखना हो कि कौन अपना है कौन गैर है, किससे धोखे मिलेगा और किससे वफा मिलेगी, तो अहले बैत को मियार बना के देखिए, मौला हुसैन को मियार बना के देखिए। जब मौला हुसैन का होता है वो सबका होता है, जो उनका नहीं होता वो अपने बाप का भी नहीं होता। सलावत भेजे मोहम्मद। आप आजमा के देख लीजिएगा, आप परख के देख लीजिएगा। सुने अज़ान गिरामी, दो नमाजें ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मजमा होता है। एक नमाज ईद उल फित्र है, एक नमाज ईद उल अज़हा है। किसी नमाज में लोग जाएं ना जाएं, कफन जैसे कपड़े पहने, नाव जैसी टोपियां लगाए, इब्ने मुलजिम जैसी दाढ़ियां बनाए, आपको हर आदमी उस नमाज ईद उल फित्र में और नमाज ईद उल अज़हा में ज़रूर नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा अज़ीज़ान गिरामी मजमा इन दो नमाज़ों में होता है पूरे साल में, नमाज ईद उल फित्र और नमाज ईद उल अज़हा। लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ ये हुक्म है, हमारे यहाँ हुक्म है कि जब तक ज़ियारत वारिसा न पढ़ लेना, अपने घर न जाना। ईद का दिन है मगर इमाम हुसैन की ज़ियारत की ताकीद बता रही है कि अल्लाह को कोई खुशी गम हुसैन के बगैर बर्दाश्त नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले हम। सबसे ज़्यादा तरजीह मौला हुसैन के गम को दी गई है। बहरहाल हमारे बरादरान, हमारे दोस्त जनाब रशीद रज़ा साहब काबिल तहसीन हैं, उनके तमाम बरादरान काबिल तहसीन हैं कि इस क्रिकेट एकेडमी में भी हुसैन डे का अहतमाम होता है। देखिए जो इज़्ज़त का राज जानते हैं वही इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार पाते हैं। राज इज़्ज़त क्या है? राज इज़्ज़त को समझना है। बस 2 मिनट गुफ्तगू मैं तमाम कर रहा हूँ। जो लोग मालूम है, जिनको मालूम है कि रीज़न ऑफ रिस्पेक्ट क्या है, इज़्ज़त कैसे मिलती है, असल इज़्ज़त क्या है, आखिरी वक्त तक इज़्ज़त किसे मिलती है, वही लोग इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारते हैं। इज़्ज़त का ज़रिया क्या है? ज़ियारत आशूरा में आप ज़ियारत आशूरा पढ़िए तो पूरी ज़ियारत आशूरा में ना आपको मालो मनान की दुआ मिलेगी, ना आल औलाद की दुआ मिलेगी, ना तौसीए रिज़्क़ की दुआ मिलेगी, ना बरकत की दुआ मिलेगी। सिर्फ एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिर दुनिया वल आखिरा। सिर्फ एक दुआ, एक दुआ। देखिए पूरी ज़ियारत आशूरा में दुआ नहीं है, और दुआ का ना होना बता रहा है कि आशूर का रोज़ दुआ का रोज़ नहीं है, आहो बुका का रोज़ है। वो लोग जो रोज़े आशूरा भी और शब आशूरा भी दुआएं मांगने बैठ जाते हैं। अजीब व गरीब ट्रेंड चला है कि मजलिसों में भी दुआएं हो रही हैं, दुआएं पढ़ी जा रही, इनको पता ही नहीं कि फरिश्ते इनके लिए बद्दुआ कर रहे होंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद।
ارے جو زمانہ اہل بیت کے گھر اجڑنے کا زمانہ ہے اس میں مال و منان کی دعا کی کیا گنجائش ہے؟ زیارت عاشورہ میں صرف ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، مگر عزت کا ذریعہ امام حسین کو بنا۔ مجھے اس دنیا میں بھی عزت ملے امام حسین کی وجہ سے، آخرت میں بھی عزت ملے امام حسین کی وجہ سے۔ دیکھیں ذریعہ عزت بھی بنایا گیا کہ اصل عزت کا ذریعہ ذات سرکار سید الشہداء ہے۔ دیکھیں عزت شہرت کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت مال و منان کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت زمین و جائیداد کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت باغ و باغات کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت مکان و مکانات کی وجہ سے ہی ملتی ہے، مگر وہ عزت جو دولت کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک دولت ہے عزت ہے، دولت گئی عزت گئی۔ وہ عزت جو شہرت کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک شہرت ہے عزت ہے، شہرت گئی عزت گئی۔ وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملتی ہے، جب تک زمین و جائیداد رہتی ہے عزت رہتی ہے، لیکن ادھر زمین و جائیداد گئی ادھر عزت گئی۔ مگر مولا حسین اس ذریعہ عزت کا نام ہے کہ جسے امام حسین کی وجہ سے عزت ملے، اس کی عزت کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اس کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کی عزت بیساکھیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی عزت لوگوں کی خوشامد کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی عزت لوگوں کی چاپلوسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جس کو امام حسین کی وجہ سے عزت ملتی ہے اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ فطرس کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے، جناب حر کو عزت ملی امام حسین کی وجہ سے۔ بھائی فطرس کی عزت کا ذریعہ مولا حسین ہے، حر کی عزت کا ذریعہ مولا حسین ہے۔ آخری جملہ، جناب فطرس کو عزت ملی بس تصدق مولا حسین، جناب حر کو عزت ملی بذریعہ مولا حسین۔ اب ان دونوں کو چونکہ امام حسین کی وجہ سے عزت ملی اور 1400 برس پہلے ملی، مگر وہ عزت جو امام حسین کی وجہ سے ملی اس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ عزت آج تک باقی ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے کہ 3 شعبان آئے تو ذکر فطرس ضرور ہوگا، ماہ محرم آئے تو ذکر حر ضرور ہوگا۔ صلوات بھیجے احمد و آل احمد۔ عزیزو یہی عزت کا ذریعہ ہے۔ بعضان گرامی گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ مولا حسین جن کے نام سے دن مخصوص ہوتا ہے، اس کرکٹ اکیڈمی میں جملہ میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ون ڈے ہوتے ہیں، ہر کرکٹ اکیڈمی ون ڈے کرتی ہے، ہمارے ارشی رضا صاحب کا یہ امتیاز ہے کہ یہ حسین ڈے کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔